یہ میرے لیے ایک خواب کی طرح ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو. اب بھی یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا مجھے تقریباً 20 سال بعد مل گیا ہے. یہ بتاتے ہوئے امرتسر کے سکھ پال سنگھ آنسو بہا رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے. سکھ پال سنگھ کا تعلق بھارت کی ریاست امرتسر سے ہے، جن کی ملاقات 2002 میں جاپانی خاتون ساچیا تکاہاٹا سے ہوئی. سکھ پال جاپانی خاتون سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ساچیا تکاہاٹا سے تھائی لینڈ کے ایئرپورٹ پر ہوئی، جو تاج محل دیکھنے کے لیے انڈیا آ رہی تھیں. جلد ہی یہ ملاقات محبت اور پھر شادی میں بدل گئی، جس کے بعد ساچیا جاپان گئیں اور سکھ پال کو اسپانسرشپ بھیجی، اور 2002 میں سکھ پال نے جاپان جا کر ساچیا سے شادی کر دی، جس کے بعد 2003 میں ان کے بیٹے رین کی پیدائش ہوئی. سکھ پال کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی. ان کو خاندانی ذمہ داریوں کی سمجھ نہیں تھی. وہ کام کر کے اپنے خاندان کو پیسے بھیجنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے اور ساچیا کے درمیان ثقافتی اختلافات بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کی شادی کا انجام جلد ہی طلاق کی صورت میں ہو گیا. رین محض 2 برس کے تھے. ان کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی. سکھ پال ہمیشہ کے لیے بھارت آ گئے اور دوسری شادی کر لی. البتہ اپنے بیٹے رین کو وہ کبھی نہیں بھلا سکے. اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کو بھی انہوں نے بتا رکھا تھا کہ ان کا ایک جاپانی بیٹا بھی ہے، جو ایک دن ان کے پاس ضرور آئے گا. دوسری طرف سکھ پال کے بیٹے رین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے والد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن پھر جب ایک دن انہوں نے اپنی کلاس میں اپنے خاندانی شجرہ نسب کے بارے میں لکھا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ اپنے والد کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. والدہ سے معلوم کرنے کے بعد رین نے گوگل میپ پر والد کے گھر کی تلاش کی اور بالآخر ایک دن میلوں کا سفر کر کے 19 سال بعد راکھی کے دن اپنے والد سے ملاقات کی. رین کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان سے پہلے ہی دن مل سکوں گا. میں اب بھی اسے خواب سمجھتا ہوں. جاپان میں میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا. میں بہت خوش ہوں کہ میرے والد کے علاوہ مجھے ایک چھوٹی بہن اور ایک خاندان ملا ہے. رین کی آمد پر ان کی سوتیلی ماں اور چھوٹی بہن بھی کافی خوش ہیں، اور چونکہ وہ راکھی کا دن تھا، اس لیے رین نے زندگی میں پہلی بار بہن سے راکھی بھی بنوائی.